دوسرا پوائنٹ سوشلر نے بیان کیا کہ خلیے میں موجود غذائیت خلیے کے میٹابولزم کو نارمل رکھتی ہے۔ یہ غذائیت کہاں سے آ گئی؟ خلیے میں موجود غذائیت، یقیناً جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں تقسیم ہو کر اور ہمارے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچتی ہے اور پھر خلیے تک پہنچتی ہے۔ غذا، پہلا لفظ غذا کیا ہے؟ غذا کے انگریڈینٹ کتنے ہیں؟ آپس میں گفتگو اس حد تک تو کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو شیئر کر لیں آپ، باقی اتنی تیز آواز میں نہ کریں کہ پورے ڈیکورم متاثر ہو۔ جی بتائیے، غذا کے انگریڈینٹ بتا دیجیے۔ کاربوہائیڈریٹ، جی، فیٹ، پروٹین، لپڈ۔ فیٹ آ گئے نا؟ فیٹ اور لپڈ الگ ہے؟ نہیں، وائٹامن۔ کتنے ہیں یہ؟ 5 انگریڈینٹ۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ 5 انگریڈینٹ دے دیتا ہوں، آپ کی بھوک نہیں مٹ سکتی، آپ کے لیے بیکار ہے۔ دیکھیں، غذا کے 5 جو انگریڈینٹ جو آپ نے بتایا بالکل درست بتایا، اور یہ 5 انگریڈینٹ ہی ہمارے جسم میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس میں پانی داخل نہیں ہوتا۔ پانی رہ گیا، ٹھیک؟ یہ ہے غذا کے پارٹیکلز، انہی کے ذریعے ہمارے جسم میں غذا پہنچتی ہے، اور وہ غذا پہنچتے پہنچتے آخر میں خلیے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پر آ کر سوشلر کا نمبر 2 پوائنٹ واضح ہو جاتا ہے کہ خلیے میں موجود غذائیت خلیے کے میٹابولزم کو نارمل رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ 5 پارٹیکلز، 5 انگریڈینٹ بھی موجود ہوں گے، چھٹا واٹر بھی موجود ہوگا، تب کہیں جا کے خلیے کا میٹابولزم نارمل رہ سکے گا، اور خلیے تک پہنچنا ضروری ہے۔ اب اس میں کیا رکاوٹ آتی ہے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تیسرے پوائنٹ پہ جاتے ہیں۔ جسمانی ضرورت کے مطابق غذائی اجزاء اور نامیاتی اور غیر نامیاتی غذائی اجزاء جو ہیں وہ یا تو نامیاتی ہوتے ہیں یا غیر نامیاتی ہوتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ ہماری غذا کے اندر جو اجزاء ہیں، انگریڈینٹ ہیں، یا تو وہ نامیاتی ہوتے ہیں یا غیر نامیاتی ہوتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ نامیاتی کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ایک بولے، جو 4 آوازیں آ رہی تھی اس میں سے ایک آواز آئی، نہیں بول رہی۔ نامیاتی اجزاء کون سے تھے؟ نامیاتی آرگینک، یس، نامیاتی انآرگینک۔ بہت اچھی بات ہے ان کی۔ جی، کاربن ہائیڈروجن آکسیجن سے مل کر بنے ہوئے ایک خاص اسٹرکچرل فارمولے کے تحت جو اجزاء ہوں گے ان کو نامیاتی کہا گیا، آرگینک کہا گیا، اور اس کے علاوہ ریسٹ آف دی ایلیمنٹس، چاہے وہ کمپاؤنڈ فارم میں ہے یا اپنی فری فارم میں ہے، آر دی انآرگینک، وہ آرگینک نہیں کہلائیں۔ اب یہ تمام چیزیں جو کہ آپ نے بیان کی ان 4-5 چیزوں کے اندر موجود ہے، چھٹا پانی ہے۔ اس میں خلیے کی جو بات آئی تھی کہ ہم نے اس پوائنٹ کے اوپر بات کر رہے تھے کہ جسمانی ضرورت کے مطابق غذائی اجزاء نامیاتی یا غیر نامیاتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ از اٹ کلیئر؟ ٹھیک، اس کے اگلا والا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں سوشلر کیا کہتے ہیں۔
اگر سیلولر ٹیشوز میں غیر نامیاتی معدنی نمکیات یا ٹیشو سالٹ کی مقدار میں کمی ہو جائے، جسم کے خلیات کے انجذاب و انخراج و غذائی اجزاء کو استعمال کرنے کی استعداد متاثر ہوتی ہے۔ اس سینٹنس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جی آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہے ادھر سے؟ نہیں۔ اگر سیلولر ٹیشو میں غیر نامیاتی معدنی نمکیات کی قلیل مقدار میں کمی ہو جائے تو جسم کے خلیات کی انجذاب یعنی ابزارب کرنے کی، اخراج ایکسکریشن اور غذائی اجزاء کو استعمال کرنے کی استعداد متاثر ہوتی ہے۔ یہ اس میں نہیں ہوگا، جو آپ کے پاس بروشر دیا ہوا ہے اس میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ بہت طویل ہو جاتا ہے۔ یعنی خلیے کے اندر سے یا تو کوئی چیز جذب ہوتی ہے، کوئی چیز ایکسکریٹ آؤٹ ہوتی ہے، اور غذا کو اجزاء کو استعمال کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ متاثر کب ہوتی ہے؟ اگر ان غیر نامیاتی اجزاء کی قلیل مقدار میں کمی واقع ہو جائے، متاثر ہو رہی، خراب کر رہی ہے، نظام میں نقص لا رہی ہے۔ کب؟ جب غیر نامیاتی اجزاء سیل تک نہ پہنچ پائیں۔ اگلا پوائنٹ، قلیل اور تحلیل ہونے والے ٹیشوز سالٹس کی مناسب فراہمی سے خلیوں کا میٹابولزم بحال کیا جا سکتا ہے۔ اگلا پوائنٹ میں انہوں نے اس تمام چیزوں کا جن کا تذکرہ پہلے 4 پوائنٹ میں بطور ایشو کے کیا تھا، اس ایشو کو ریزالو کیا ہے انہوں نے 5ویں پوائنٹ کے اندر۔ قلیل اور تحلیل ہونے والے ٹیشو سالٹس کی مناسب فراہمی خلیوں کا میٹابولزم بحال کے ذریعے خلیوں کا میٹابولزم بحال کیا جا سکتا ہے۔ آ گیا پھر میٹابولزم کہ یہ جو قلیل اور تحلیل ہونے والے ٹیشو سالٹس، اب کیا بات ہوئی؟ یہ قلیل اور تحلیل ہو جانے والی یہ نئی بات آ گئی۔ جی آپ بتائیے، مائک دیجیے گا سعود صاحب۔ مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں آپ ان سب کی ٹیچر ہوں گے۔ تحلیل سے مراد ہے ڈیفیشنسی آف سالٹ، اور تحلیل ہونے سے مراد ہے اس کی ایبزارپشن ان دی باڈی، یعنی جو بھی سالٹ ہے اس کی کمی سے یا اس کے جذب ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے جو پرابلم ہوتی ہے اس میں یہ جو ہے ٹیشو ریمیڈیز ورک کرتی ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے اور کہنا بھی اچھا چاہا، لیکن بڑھا دیا آپ نے بات کو۔ اصل میں ہم نے یہاں پر تحلیل کی بات کی ہے، یعنی سولیبل، حل ہو جانے والا، قلیل بھی اور حل ہو جانے والی مقدار۔ جب ہم نے بات کی تھی یہاں پر سیمل یا سیملیبس کیریکٹر اور ڈیفیشنٹ انگریڈینٹ کی، تو ہم نے فرق بتایا تھا کہ بایو کیمسٹری میں سویسلر سالٹس کی جو کیمسٹری ہے وہ اور ہومیوپیتھی میں کیا فرق ہے۔ یہاں پر فرق ہم نے صرف اسی لیے بتایا تھا کہ یہ ہم جو ایک چیز جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان منرلز کو جو کہ ڈاکٹر سویسلر نے 12 منرلز سارٹ آؤٹ کیے ہیں اور ان کی وہ شکل لے کے آتے ہیں جو تحلیل ہو جائے، یعنی سولیبل ہو جائے۔ اس کا مطلب فائن پارٹیکل میں لے کے چلے جائیں، اور فائن پارٹیکل میں ہم نے کس طرح سے کہا تھا کہ اس کی سیریل ٹریچوریشن کس طرح سے کی تھی، کس اسکیل پہ کی تھی ہم نے؟ ڈیسیمل اسکیل پہ۔ ڈیسیمل اسکیل کا آخری وہ بتا دیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کھڑی ہو جائیں تو بتا دیجیے۔ اوکے، ان کی بات کی تصدیق توثیق یا انحراف، ڈاکٹر ہیرنگ کا جو اسکیل ہے وہ ڈیسیمل اسکیل چلاتا ہے۔
इज शी करेक्ट? डॉक्टर साहिबा ने जो बताया वो दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो भी हाँ करने के लिए खड़े हो जाए, और गलत है तो सी कर दे। सेंटीसिमल और 50 मिलीसिमल डॉक्टर हैनीमैन का है, और नहीं, मैं उससे नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ डेसिमल स्केल क्या होता है डॉक्टर हैरी का है क्या? आपने तो अता पता बताना शुरू कर दिया, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ उसका नाम क्या है। जिसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन को पोटेंशियल फॉर्म में बनाते हैं। ओके, इनकी बात में कोई इजाफा करेगा? ये 1:10 का रेशियो होता है और x का साइन। दैट इज राइट। अब आप सब लोग सुन लें, जिन्होंने बताया था और जिन्होंने बताने की कोशिश की थी, अज़्म किया था लेकिन बता नहीं पाए थे, वो सब लोग सुन लें कि ये जो स्केल है वो 1:9 का रेशो का स्केल है। डेसिमल, डेसी माने 10, 1 + 9 डेसिमल स्केल, यानी एक हिस्सा जी यस बोले। 1 पार्ट ड्रग का और 9 पार्ट जो था मेरे का। ठीक है, शुरुआत में तो ये बात सही है कि 1 जो है वो ओरिजिनल सब्सटेंस का और 9 जो है वो लैक्टोज है, लेकिन फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 द प्रीवियस पोटेंसी और 9 सक्सेसिव पोटेंसी। ठीक है, जब हम 3x 4x बना रहे होंगे तो ओरिजिनल पार्ट्स या ड्रग नहीं ले रहे होंगे, उसमें प्रीवियस पोटेंसी ले रहे होंगे। तो ये 1:9 का रेशो से जो पोटेंसी बनेगी वो डेसिमल स्केल पे बनेगी। यहाँ पर हमने जो बात कही है और डॉक्टर सुशरत ने जो कहना चाहा है, उस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। खलील और तहलील, ये तहलील होने वाली वही पोटेंसी है कि हमने उसको पार्टिकल को इतना फाइन कर दिया और इतना डाइल्यूट कर दिया कि अब वो जिस्म के अंदर जज्ब होने के लायक हो गई, हमारे सेल तक पहुंचने के लायक हो गई। कोई बताएगा कि ये जो साल्ट्स होते हैं या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनको डाइजेस्ट करने की भी जरूरत होती है? गर्दन कोई नहीं हिलाएगा, हाथ रेज करेंगे और बताएंगे, गर्दन किसी ने नहीं हिलाई। जी हाँ होती है मेटाबॉलिज्म। ठीक, इनकी बात दुरुस्त सही, लेकिन कुछ करेक्शन मांगती है। कोई और बात है, क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ये जो साल्ट्स हैं ये डाइजेस्ट होकर हमारे जिस्म में दाखिल हो? लेकिन गर्दन नहीं हिलाए ना, आप हैंड रेस करें, इसके बाद सबको बताना है, क्योंकि हमारे इस सारे के सारे हम सब एक हैं। सर बॉडी में एंटर होने के बाद डाइजेशन। ठीक, उसे डाइजेशन कहेंगे। जब बॉडी में एंटर हो गया तो फिर डाइजेशन रहता है। पहले मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होगा तब डाइजेशन होगा। ठीक, अब इन्होंने फिर एक नई बात जो है वो शुरू कर दी। अब 2 इस्लाहात करनी है आपने, अब आप तैयार हो जाए। हम यही चाहते थे, यही नौबत आने देना चाहते थे कि मैं चाहता हूं ये जज्बा दिल मुश्किल पर मुश्किल आ जाए, तो ये मुश्किल पर मुश्किल लाने की कोशिश हमारी थी, हम कामयाब हुए कि 2 बातें हमारे पास ऐसी आई हैं जो इस्लाह तलब है। आप में से कोई है? पहली बात तो उन्होंने कही कि हाँ डाइजेशन की, आपने क्या कहा था? पहले किसने कहा था यहाँ पर? आपने कहा था डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म के बाद डाइजेशन की जरूरत पेश आती है, ठीक है। इनसे पहले जो कहा था वो कहा था कि हाँ जरूरत पड़ती है डाइजेशन की, ठीक है। 2 बातें आई, किसी ने भी कहा, 2 बातें हमारे इस वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आई, और अब यही ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स इसको ठीक भी करेंगे, इसको लाइन अप भी करेंगे। जी कोई और शरीक हो जाए। जी हाँ, इधर से कोई आवाज नहीं है।
जब जिस्म में दाखिल होते हैं जब मेटाबॉलिज्म का अमल शुरू हो जाता है। नहीं, हम तो डाइजेशन की बात कर रहे हैं। हमारे सवाल को फिर मैं दोहरा देता हूँ कि क्या मिनरल्स को डाइजेशन की जरूरत होती है, डाइजेस्ट होते हैं या नहीं? ये सवाल फिर दोहरा दिया मैंने। अब आप इसका जवाब दीजिएगा। और इन्होंने उसी का जवाब दिया था, जो कुछ जवाब दिया था वो काना बाती होते होते आप तक जो बात पहुंची वो कुछ और बन गई, तीसरी और बात शुरू हो गई। 3 इस्लाहात की जरूरत। अब आप बताइए। होते हैं ना, होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, ठीक है। चलिए जी, हमारे वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स का ख्याल है, अक्सरियत की राय ये है कि मिनरल्स को डाइजेशन की ज़रूरत पेश आती है और अक्सरियत की राय को हमेशा सलूट किया जाता है, लेकिन कुछ अरसे के लिए। साइंस बड़ी शफाफ है। साइंस जो है वो हमेशा अक्सरियत को कभी भी कबूल नहीं करती, वो तो अपनी ही बात लेके आती है कि ये बात अब तक दुरुस्त है, कल की बात नहीं करते। कल कुछ और दुरुस्त हो जाएगा, वो आपकी तहकीक पर डिपेंड करता है। किसी भी मिनरल को डाइजेस्ट होकर जिस्म में दाखिल होने के लिए डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। यही तो वो चीजें हैं जिनको डायरेक्टली जिस्म का हिस्सा बनना होता है। उनमें एक विटामिन है और दूसरा मिनरल है। ये डाइजेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरते, ताहम प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट ये डाइजेशन के प्रोसेस से इसलिए गुजरते हैं कि इनके पार्टिकल डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, इसलिए ब्रेक डाउन होता है इनका। और मुख्तलिफ एंजाइम भी आपके इन प्रोटीन्स को मुख्तलिफ इन जो सालमों को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं और फिर वो डाइजेस्टेबल हो जाते हैं, यानी एब्जॉर्बेबल हो जाते हैं, तब जाके हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं। लेकिन किसी मिनरल के लिए कोई एंजाइम आपके अंदर नहीं पाया जाता कि वो उसको ब्रेक डाउन करे। वो ब्रेक डाउन नहीं होता बल्कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। अब हमने बात की थी यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आके हम रुके हुए थे कि कलील और तहलील होने वाले टिश्यू साल्ट्स की मुनासिब फराहमी से खुलियों का मेटाबॉलिज्म बहाल किया जा सकता है। एक बात तय हुई कि ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी आंतों से, लेकिन ये अब सेल तक पहुंचने पर असल जो है वो फायदा देंगे। ये कहना चाहा है यहाँ पर डॉक्टर शुशलर ने। अब तक हमने जिन बातों को समझा वो कुछ बातें ऐसी थी कि मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, सेल का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इस जहान में जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो अगर हमारे जिस्म की फिजियोलॉजी से मैच करते हैं तो उनको डाइजेशन की जरूरत पेश नहीं आती। अनमैचेबल को नहीं है, को भी नहीं आती, लेकिन वो मैच नहीं करते इसलिए हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, लेकिन डाइजेशन की जरूरत फिर भी नहीं पेश आएगी। मसलन आप कोई जहरीला इनऑर्गेनिक का नाम ले लें, कोई जहरीले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम ले लें, वो भी डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमें नुकसान पहुंचा देगा डाइजेस्ट हुए बगैर। जैसे साइनाइड है, साइनाइड इनऑर्गेनिक में आता है। आमतौर पर जो कहावत है कि नीला थोथा खा के मर जाना है, तो वो खुदकुशी के लिए इस्तेमाल होता है। आजकल तो मरता भी नहीं उससे, वो भी जब खाया जाता है तो वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। व्हाट इज नीला थोथा? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, क्यूप्रम सल्फेट। यहां तक की बात आगे पहुंची। अब आगे जो है वो हमने इसी को एक साथ जो है वो मिलाकर रख दिया था, जो कि हम सम अप कर चुके हैं। और फिर हमने अगली बात देखनी है, ये बात है कि किसी भी टिश्यू साल्ट की कमी मुख्तलिफ अलामात जाहिर करती है। अब यहाँ पर टिश्यू साल्ट पे आ गया, हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जो दायरा था उससे बाहर निकल रहे हैं और टिश्यू साल्ट की तरफ आ रहे हैं कि किसी भी टिश्यू साल्ट की कमी से मुख्तलिफ अलामतें जाहिर होती हैं। मतलूबा साल्ट को कलील हालत में देने से हयातियाती कीमियाई तवाज़ुन बहाल हो जाता है और आम शिकायत जैसे नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, मैदे के मसाइल
جلد کی خرابی، زخموں کے سست مندمل ہونے، آنکھ اور کان کے انفیکشن میں مشاہدہ عام ہے۔ لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی ساری چیز؟ عام شکایات سے مراد ہماری یہ ہے کہ وہ شکایات جن کا عام طور پہ جو ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے، وہاں پہ ہم ٹیشو سالٹ کی موٹی موٹی مثالیں بھی سامنے رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو ان آرگینک سبسٹینسز ہیں یہ کچھ نہ کچھ پارٹ پلے کرتے ہیں۔ مثلا ناک بند ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نارتھ سیلائن ڈال دیتے ہیں۔ نارتھ سیلائن کیا ہے؟ جس کو پتا ہے بولیں۔ سوڈیم کلورائڈ کا سولوشن ہے 0.9%، ٹھیک ہے، 0.9% کا سولوشن ہم ڈالتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان آرگینک سبسٹینس، وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جلد کی جو ہے بات ہو جاتا ہے، واش ہو جاتی ہے، ناک کی میوکس ممبرین یہ استعمال میں آتی۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہم عام طور پہ استعمال میں لاتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ٹیشو سالٹ کی موٹی موٹی مثالیں ہیں کہ ان کی کمی بیشی سے کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے، کچھ نہ کہیں پہ واش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، کہیں اخراجات بڑھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو کہیں پر انتظام کو بڑھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس کے لیے ہماری عمومی طور پر بھی گھر میں اگر کھانے بھی پک رہے ہوں تو وہاں پر بھی ہم کسی چیز کی کمی بیشی کر کے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہ اس کا نام ہم کچھ اور دیتے ہیں، اسے کوکنگ اسٹائل میں دیتے ہیں، یا کم از کم سوشلر کی بایو کیمسٹری نہیں کہتے اس کو۔ اب میں 12 سالٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ شوسلر نے جو 12 سالٹ کا تذکرہ کیا اس کی ہم نے ابتدا ایک رف ابتدا اس طرح سے کی تھی کہ شوسلر نے انسانی جسم یا جسم کی راکھ سے اندازہ لگایا کہ اس راکھ میں جو سالٹ ہیں وہی اصل میں ہمارے جسم کا حصہ ہیں، اور اس کو آئسولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے ہمارے زمین پر موجود ہیں۔ ان آرگینک سبسٹینسز ہماری زمین پر بہت وافر مقدار میں موجود ہیں، جس میں کیلکیریا فلور سے لے کر نیٹرم سلف تک یہ پوری سیریز 12 کی ہے، سب کی سب موجود ہیں۔ ان 12 سالٹ کے حوالے سے جو ہے وہ شوسلر پھر کہتے ہیں کہ یہ 12 بایوکیمک ادویات ہومیوپیتھک طریقے سے ٹریچوریٹ یا ڈائلیوشن کے ذریعے تیار کی جاتی ہے۔ یہاں پر آ کر وہ یہ بتاتے ہیں ایک حصہ خالص ٹیشو سالٹ کو 9 حصے لیکٹوز یا شوگر آف ملک میں ملایا جاتا ہے، اور اس 1 اور 9 کے حصوں کو 9 کے آمیزے کو ٹریچوریشن کے عمل سے گزارنے کے بعد پوٹنسی کہا جاتا ہے۔ وہ پوٹنسی کیا ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ اگر گزاریں گے تو 1x کی پوٹنسی، اس کے بعد نیکسٹ سکسیسو پوٹنسی 2x 3x۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کیلکولیٹ کر کر اس کو ناپ لیں اور ڈائریکٹ 3x بنا لیں۔ جو ڈائلیوشن کا سیریل ڈائلیوشن کا جو طریقہ کار ہے وہ وہی رہے گا، 1 2 3 اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی چلے گا، کبھی بھی ڈائریکٹ جو اس میں نہیں آئے گا، چاہے بڑے سے بڑا آپ کا سیٹ اپ کیوں نہ ہو، لیکن ڈائریکٹ آپ بنائیں گے اس کے وہ فوائد حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ وہ ہم نے 2 لفظ استعمال کیے تھے، قلیل اور تحلیل۔ تحلیل کا عمل ہوموجینسلی اسی وقت ہوتا ہے جب آپ چھوٹے مقدار کے اندر ملا کر پھر بڑی مقدار میں ملاتے ہیں، پھر اس کی چھوٹی مقدار کو بڑی مقدار میں ملاتے ہیں، آہستہ آہستہ۔ اس کو ہوموجینس سسٹم اسی لیے کہا گیا۔ اگر ہم پورے کے پورے ایک جو ہے وہ مرتبان کے اندر یا ایک شیشی کے اندر ایک چٹکی بھر نمک ڈال کے ہم نے کیلکولیٹ کر دیا اور کہا یہ 6x ہو گیا، دیٹ از ناٹ 6x۔ وہ ہوموجینس یہ قلیل اور تحلیل کے درجے تک پہنچا ہی نہیں، وہ اسی صورت میں پہنچے گا جب آپ ڈیسیمل اسکیل پر ٹریچوریٹ کریں گے۔ اس مکسچر کو جہاں تک ضروری ہو دہرایا جاتا ہے، یعنی 3x 6x 12x یا پھر 200x
یہ جو فگر ہے نا 3x 6x 12x اور 200x یہ مارکیٹ اویلیبلٹی کی بنیاد پہ کہی گئی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی پر ہم اکتفا کریں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں 7x میں اگر کوئی فائدہ دے رہی ہے آپ کو دوا تو آپ 7x بنا لیں, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک الگ سے فارمیسی کا سیٹ اپ بنانا پڑتا ہے. اس لیے اویلیبل پوٹنسیز کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے. اب آ جائیے اگلی بات جو شوشلر نے کہی, وہ ہے کہ وٹامنز اور معدنیات ٹریس عناصر سے بھرپور متوازن غذا ان تمام چیزوں کی متوازن غذا کے باوجود یہ مادے جسم میں جذب نہیں ہوتے. ایسی صورتحال میں ٹیشو سالٹ اپنی قوی حالت میں غذائیت کے عمل کو اس خرابی کو دور کرتے ہوئے سالماتی عدم توازن کو بحال کرتا ہے, جس سے جسم کو وہ تمام اجزاء فراہم ہو جاتے ہیں جن کی ہاضمے کے عمل کے ذریعے ضرورت ہوتی ہے. تاہم ٹیشو سالٹس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے کیونکہ وہ فوری جذب ہو سکتی ہے, اور یہی غذائی حیاتیاتی کیمیا کی کلید ہے. کلید کے معنی چابی کی, یہی کی ہے. آپ نے کتابوں میں لکھا ہوگا کہ کلید, یہ فلاں آرگنن کی کلید, آرگنن کی چابی, یعنی کسی چیز کو کھولنے, کسی چیز کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ کو تالے کو کھولنے کے لیے جیسے چابی کی ضرورت پڑتی ہے, اسی طرح کچھ باتوں کو بتانے کے لیے کسی اہم بات کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اسے سمجھ میں آ سکے. تو اس میں اب یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر ہم نے بات کی تھی, تو بات کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں تو ڈائجیشن کے تھرو چھوٹے پارٹیکل میں تقسیم ہو کر پھر جذب ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزوں کے لیے ڈائجیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ڈائریکٹلی جذب ہو سکتی ہیں, لیکن بڑی مقدار میں ہمارے لیے ممکن ہے کہ وہ اتنی فائدہ مند نہ ہو جتنی کہ قلیل اور تحلیل شدہ حالت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. اور وہ فائدہ مند اسی حوالے سے ہوگی کہ اس حیاتیاتی کیمیا, یہ حیاتیاتی کیمیا ہے کہ اس کی باریک قلیل اور تحلیل شدہ خوراکیں ہمارے جسم میں بہت سی چیزوں کو جذب کرنے اور جذب نہ کرنے کی کلید ہوتی ہے. اس کے لیے اب مثال دے دوں میں کہ کوئی ایک ایسی چیز کی مثال کوئی دے سکتا ہے جیسے ہم پہلے میں نے بتایا کہ کیلشیم ہونا ضروری ہے وائٹامن ڈی کو جذب کرنے کے لیے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سوڈیم کے ایونز B3 کو جذب کرنے کے لیے ضروری ہے. آپ B3 کے بہت سارے کیپسول کھا لیں, جذب نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کے جسم میں یا تو پہلے سے سوڈیم کے ایونز موجود ہیں, ایونز جس کو عام طور پر آئنس بھی کہتے ہیں, ION, سوڈیم ایونز. سوڈیم ایونز کو کس طرح سے لکھیں گے؟ سوڈیم کو ویسے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں تو Na لکھ دیتے ہیں, لیکن اگر اس کی ایونز کی لکھنی بات ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر پلس لگاتے ہیں, یعنی اس کے ایک ایٹم کے باہر والے شیل میں جو الیکٹران بچ رہتا ہے وہ +1 ہے, یعنی اس میں ایفینٹی ہے کہ وہ اپنا ایک الیکٹران کسی کو دے سکتا ہے. یہ آپ نے کیمسٹری میں پڑھا ہوگا. تو اسی طرح اگر ہم فاسفورس اور کیلشیم کو دیکھیں تو یہ پارٹ پلے کرتے ہیں وائٹامن D2 کے جذب کرنے میں. آپ نے D3 کا نام تو سنا ہوگا, D2 بھی ایک ہے, D3 ہے تو اس کا مطلب D1 بھی ہے, D2 بھی ہے, D3 بھی ہے, D4 بھی ہے. تو یہ جو وائٹامن D3 ہے یہ تھوڑی سی مختلف ہے اور D2 مختلف ہے. اس کو جذب کرنے میں پارٹ پلے کرتا ہے فاسفورس اور کیلشیم یا کیلشیم. یہ ایک مثال دی ہے آپ کو, اگر آپ تلاش کریں گے تو اور بہت ساری چیزیں ایسی مل جائیں گی جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کوئی بھی چیز جذب ہونے کے لیے اس کو ایک سپورٹیو کو فیکٹر کی ضرورت پڑتی ہے, اور سپورٹیو کو فیکٹر جو ہے وہ ہم یا تو ہمارے جسم میں پہلے سے موجود ہے, موجود نہیں ہے تو ہم جب کسی چیز کو اس کے ساتھ لیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. تو اگر کوئی مریض اگر آپ سے یہ کہے کہ جناب میں تو اتنی ساری چیزیں کھا لیتا ہوں اس کے بعد بھی میں پنپ نہیں پا رہا, تو دوسری اور چیزوں کے ساتھ ساتھ beside these all things
یعنی اور بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم میں جذب کرنے کے لیے جس کو فیکٹر کی ضرورت ہے اس کی کمی ہو، اس کو فیکٹر کو آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی پریکٹس کے حوالے سے یا مریضوں کو درد کا درما دینے کے لیے، درد کا درما آپ کی سمجھ میں آیا ہے؟ درد کا درما، درد کا علاج، درد کی دوا، درد کی دوائی دینے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑے سے نئے الفاظ بھی سیکھ لیں، شاید کام آ جائیں۔ اب اس سے آگے ہم بات کریں گے کہ ان کی امپورٹنس کیا ہے۔ ٹیشو سالٹ، ٹیشو سالٹ ہماری صحت کے لیے اہم ہے، کیونکہ اب اس کیوں کہ آگے والی سلائڈ پہ جانے سے پہلے آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے اب تک کی گفتگو سے ہم بات کرتے ہیں۔ 3 تک گنتی کرتا ہوں پھر آگے بڑھ جاتا ہوں، کیونکہ اس طرح سے ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ 1، لیکن آپ کی پارٹیسپیشن میرے لیے حوصلہ افزا ہوگی۔ جی سر ٹیشو سالٹس اس لیے ہماری صحت کے اہم ہیں کیونکہ یہ ہمیں ہیلتھی رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اب یاد رکھیے گا انہوں نے جو بات کی ہے، ہم آگے جب بات کریں گے تو اس کے مطابق آپ چیک کیجیے گا کہ انہوں نے بات اگر صحیح کہی ہے تو آپ اس ورکشاپ کے اختتام پر ان کو داد تحسین پیش کیجیے گا، ورنہ ان کی اصلاح کیجیے گا۔ ٹھیک، اب ہم اگلی سلائڈ پہ آتے ہیں۔ متناسب منرلز کا، اب وہ کیوں کا جواب یہاں پہ ہم آہستہ آہستہ پوائنٹ وائز دے رہے ہیں۔ متناسب منرلز کا توازن خلیے کے عام فعل اور اچھی صحت کو بحال رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ متناسب، اسی میں ساری چیزیں مضمن ہیں، اسی میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ متناسب یعنی ایک خاص ریشو کے ساتھ چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی منرلز بہت زیادہ بڑھ جائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ سوڈیم کی کیا بات ہے جناب، سوڈیم تو بہت اچھی چیز ہے، تو ہاضمہ ہی ہاضمہ کرتا ہے، تو آپ 1 کلو سوڈیم کھا لیں، نہیں۔ متناسب، دیکھیں کسی بھی سبسٹنس کے حوالے سے ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں میں، کوئی بھی سبسٹنس ایک خاص مقدار میں غذا ہوتا ہے، ایک خاص مقدار میں دوا ہوتا ہے، اور ایک خاص مقدار میں زہر ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی سی بھی سبسٹنس اٹھا کے دیکھ، وہی جو زہر ہے وہ خاص مقدار میں دوا بھی ہوتی ہے، وہی جو زہر ہے وہ خاص مقدار میں زہر بھی ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات بہت سی غذائیں بہت بڑی مقدار میں یا خاص مقداروں میں جا کر جو ہے وہ خود زہر بن جاتی ہے، جو کہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ اگر فرض کریں آپ کو پابند کر دیا جائے کہ آپ 10 یہ منرل واٹر کی بوتلیں اب یہ پیئیں، اور رکنا نہیں، آپ نے پی لینا ہے۔ پانی زندگی کی لازمی ضرورت ہے، پانی زندگی ہے، پانی صحت ہے، پانی سب کچھ ہے، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ مقدار سے۔ متناسب اسی لفظ کو بیان کر رہا ہے کہ جتنی ضرورت ہے، ایز اٹ ought to be، جیسا کہ ہونا چاہیے اتنی مقدار میں، اس سے کہیں نہ زیادہ نہ کم۔ جب ہمارے خون میں غذائی اجزاء کی کمی ہوتی ہے تو خلیات کی سرگرمیاں ماند پڑ جاتی ہیں۔ دوسری بات جو آگے میں پڑھ گیا تھا، متناسب کے بعد جو دوسری بات ہے وہ ہے کہ خلیات کو ضروری غذائی اجزاء، معدنی نمکیات کی فراہمی صحت کی بحالی پر منتج ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہم بات کر رہے تھے صحت مندی کی، یہ ہم بات کر رہے ہیں اس حالت کی جو کہ بیماری کی صورت ہے۔ اگر اس بیماری کی صورت میں بھی ہم بحالی کے چاہتے ہیں تو متناسب مقدار کو اگر ہم سپلائی کر دیں گے یا خلیات تک پہنچنے کا موقع فراہم کریں گے تو صحت کی بحالی کی طرف آئیں گے۔ خلیات صحت مند ہوں گے، ہمارا پورا جسم صحت مند ہوگا۔ اس سے اگلی بات، جب ہمارے خون میں
غذائی اجزاء کی کمی ہوتی ہے، خلیات کی سرگرمیاں ماند ہو جاتی ہیں اور ہمارا جسم بیماریوں کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ ماند ہو جانا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ ماند ہو جانا، کوئی لفظ کا معنی بتا دیں جی؟ جی ٹھیک، स्लो हो जाना है, कम हो जाना। ٹھیک، ماند ہو جانا یعنی سلو ہو جانا۔ دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ اوپر انگریزی میں جو لکھا ہوا ہے اس کو بھی تھوڑا سا اگر پڑھ لیں تو شاید میننگ میں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم انگریزی کے معنی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، بعض اردو کے معنی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، تو ایک دوسری زبان سے ہم جو ہے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب کبھی بھی ان چیزوں کا ریشو آؤٹ ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں بیماری کی ابتدا ہو جاتی ہے، مطلب یہ ہے۔ اب یہ معدنیات کیا ہیں؟ یہ ہمارے جسم کے لیے تعمیراتی بلاکس ہیں۔ تعمیراتی بلاکس کسے کہیں گے؟ بلڈنگ بلاکس نہیں، تعمیراتی بلاک ہر اس چیز کو کہیں گے جو ہمارے جسم کو بلڈ اپ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ صرف اینٹوں سے آپ دیوار نہیں بنا سکتے، اس میں گارے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ صرف گارے سے آپ دیوار نہیں بنا سکتے، اینٹوں سے نہیں بنا سکتے، اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ملائی جاتی ہیں تاکہ اس کو پختہ کر سکیں۔ بعد میں اگر سیمنٹ سے اگر بنائی گئی ہے تو اس کے بعد اس میں پانی کی بھی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ اس کو مزید پختگی پیدا ہو سکے۔ تو اسی طرح ہمارے جسم میں بھی مختلف قسم کے جو پروٹین ہیں، لپڈس ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں، ہمارا جسم فزیولوجیکلی جہاں پر اپنا فنکشن روزمرہ کا فنکشن ادا کر رہا ہوتا ہے وہیں پر 2-3 فنکشن اور بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر اور لحد تک ہمارے جسم کے اندر ڈیولپمنٹ بھی جاری رہتی ہے اور ٹوٹ پھوٹ بھی جاری رہتی ہے، اور عام نظام بھی چلتا رہتا ہے، اور ریپروڈکٹیو سسٹم بھی چلتا رہتا ہے، یعنی 3-4 چیزیں مکس اپ ایک ساتھ پیرالل چل رہی ہوتی ہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ لائف، زندہ جسم ہے یہ۔ وائٹامنس متعلقہ معدنیات کی موجودگی کے بغیر اکثر بیکار ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ بہت سارے وائٹامنس جو ہیں وہ جذب ہی نہیں ہوتے جب تک کہ اس کے ساتھ منرلز کا کوئی کو فیکٹر نہ مل جائے، تو وہ ہم بات ہو چکی ہے۔ منرلز کی غذائی کمی کو منرل سالٹس کے ذریعے تحلیل شدہ شکل میں فراہم کر کے تقویت دی جا سکتی ہے۔ یہ بات بھی کم و بیش وہی ہے جس کو ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ وہ تمام چیزیں بھی ضروری غذا کے حوالے سے جو کہ ہمارے جسم میں جانی چاہیے، اور اس میں اگر اس میں کمی آ جائے گی تو ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ اس سے اگلا اگر دیکھیں کہ ٹیشو سالٹس جسم کے اہم اجزاء ہیں۔ ٹیشو نمکیات اہم سیل فوڈز ہیں۔ یہ سالٹس حمل، نوزائیدگی اور بچپن ہر عمر میں لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن سالٹس کی اب انہوں نے خصوصیات بتانا شروع کی کہ ٹیشو سالٹ جو ہے وہ جسم کے لیے اہم ہے۔ ٹیشو سالٹ جو ہے وہ اہم فوڈز ہیں۔ فوڈز کن معنوں میں ہے؟ یہ آپ خود بتا چکے، ان معنوں میں ہے۔ اور یہ سالٹس ہماری زندگی میں آنے والے جو فیزز ہیں مختلف، ان ہر فیز کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور ہر فیز کے لیے ان کے ریشو کی یا خصوصی قسم کی تناسب کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ چاہے ہم عمومی زندگی کا بھی جائزہ لیں جس میں نوزائیدگی ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، اس طرح سے یہ فیزز بھی اگر لے لیں، اسپیشل فیزز جو جینڈر وائز ہوتے ہیں، عام حالت ہے، پھر پیوبرٹی کا ٹائم ہے، پھر اسی طرح جو ہے پریگنینسی ہے، اس قسم کی جو ہے وہ فیزز ہیں۔ ان فیزز میں بھی ڈفرینس آف نیڈ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، اور اس کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ان سالٹس کی ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ یہ غیر سمی اور عادی نہ کرنے والے ہیں۔ دیکھیں جب ہم نے کہہ دیا کہ یہ پارٹ آف دی لائف ہے، پارٹ آف دی باڈی ہے، پارٹ آف دی ڈائٹ ہے، تو ان 3 خصوصیات کی موجودگی میں ان عادی نہیں ہو سکتے۔ پارٹ آف دی ڈائٹ،
یعنی ہماری غذا کا نارمل غذا کا حصہ ہے، اسپیشل غذا نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر ہر کھانے کے بعد شراب کا ایک پیک پی لیتا ہے تو وہ اس کی اسپیشل غذا تو ہو سکتی ہے، ڈائٹ کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ نارمل ڈائٹ اس کی وہی رہے گی جو ان 5 اجزاء پر مشتمل ہوگی اور چھٹے پانی پر، تو اس کا حصہ ہے، اور اسے ہم عام طور پہ لے سکتے ہیں اور یہ چیزیں عادی بھی نہیں کرتی۔ یہ سالٹس مکمل طور پر محفوظ ہیں اور ضمنی اثرات سے عاری ہیں۔ یعنی ضمنی اثرات سے مراد ہماری کیا ہے کہ ان کے کوئی پہلوئی اثرات نہیں ہوتے۔ پہلوئی اثرات کسے کہیں گے؟ اس کی کوئی بھی شخص اٹھ کر ایک مثال دے دے کہ پہلوئی اثر کی یہ ایک مثال ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب، سب میں ڈاکٹر صاحب ہی ہوتا ہے، صاحبہ کا لفظ ہوتا نہیں ہے، چاہے وہ فیمیل ہو یا میل ہو، اس لیے میں ڈاکٹر صاحب ہی کہوں گا۔ یہ تو ہمارے یہاں ہر چیز کو وہ بنا دیتے ہیں کہ لیڈی ہے تو آگے ہے ضرور لگا دیتے ہیں۔ جی کیا کہا میں نے؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جی بتائیے، میں نے سوال کیا پوچھا تھا پہلے تو مجھے یہ یاد دلائیں آپ۔ ہاں اچھا ہے، یاد رہا آپ کو؟ دیکھیں ہم نے پہلے جو اس سے پہلے جو بندشیں باندھی ہیں نا، جو بند باندھے ہیں نا، وہ باندھے تناسب کے، کہ کوئی بھی چیز اپنے متناسب حالت کے اندر ہی فائدہ دے سکتی ہے۔ پھر ہم نے اس کے 3 درجات بتا دیے، بیٹھیے تشریف رکھیے، 3 درجات بتا دیے کہ کوئی بھی چیز جو ہے either اٹ میں بی ڈائٹ کا پارٹ ہوگی، اٹ میں بھی ہے فزیولوجیکل ڈوز جو کہ ڈائٹ کے اندر ہوتا ہے عام طور پہ، فارماکولوجیکل ڈوز جو کہ بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے، یا پیتھولوجیکل ڈوز پلس لیتھل ڈوز یا فیٹل ڈوز ایک ہی بات ہے کہ وہ چیزیں جو کہ ہماری زندگی کو خطرات سے دوچار کر دیں ان کو ہم لیتھل ڈوز کہتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، اگر کوئی بھی چیز ہے اپنی مقدار میں ہی کھائی جائے گی، وہ بند ہم پہلے باندھ چکے ہیں، اس لیے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا پہلوئی اثرات نہیں ہوتے۔ اب یہ دستیاب کس طرح سے ہوتے ہیں؟ اچھا ان کا ایک آخری پوائنٹ اور بھی ہے جو ضروری نہیں ہے لیکن بہرحال اس کو شامل کر لیتے ہیں کہ شیر خوار اور حاملہ خواتین بھی ان کا استعمال کر سکتی ہیں۔ یعنی یہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ یا اتنے یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی غیر سمی تاثر نہ دینے والے ہوتے ہیں کہ ان کو ہر عمر میں استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ ان دواؤں کو دیگر دواؤں کے ساتھ بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔ مثلا آپ کا علاج کسی اور چیز میں چل رہا ہے لیکن اس کو بھی ساتھ میں استعمال کرایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان دواؤں کا جو استعمال ہے ہم نے پہلے ہی اس کو الگ کر دیا تھا سیمیلی یا سیمیلیبس کیورنٹس سے۔ اس کا مطلب اس کے ساتھ شامل نہیں کریں گے بلکہ اس کو ڈائٹ اور دوا کے بیچ میں رکھیں گے۔ یہ ان دونوں کو جو ہے وہ ایک طرح کوآرڈینیٹ کرتی ہے، اس لیے اس کو بیچ میں رکھنا ہوگا۔ یہ ٹیبلٹ کی صورت میں دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے دارالادویات کی جو امپورٹ کی ہوئی ادویات ہیں ان کی تصاویر بھی بناتی ہیں تاکہ یہ شکلیں یاد رہیں کہ یہ سالٹ اس جو ہے وہ چیز میں دستیاب ہوتے ہیں، اور یہ گولی کی شکل میں دستیاب